مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ رب زدنی علما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17ویں پارے کا 5واں رکوع، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51۔ آپ کے نسخے کا صفحہ ہے 528۔ پچھلے درس کا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 42 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر عقلی دلیل پیش کی کہ میرا پیغمبر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ دن رات میں رحمان کے عذابوں کے آگے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ لوگ اس کے ذکر سے، رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کوئی اور الہ بھی ہیں جو ہمارے عذاب کے آگے ان کو بچا رہے ہیں؟ ان کی پوزیشن تو اپنی یہ ہے کہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہماری جانب سے بھی ان کو کوئی مصاحبت اور رفاقت اور تائید نہیں ملی ہوئی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میری توحید سے اعراض اس لیے کیا کہ ہم ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو دنیاوی منافع دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک لمبی عمر گزر گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے، کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی بات پچھلے درس کے اوپر ہو گئی تھی۔ کیا یہ پھر بھی غلبے کی بات کر رہے ہیں؟ میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اللہ کی وحی سے ڈرا رہا ہوں، اور جو بہرا ہوتا ہے وہ پکار کو نہیں سنتا جب اسے ڈرایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں نا، اگر ان کو عذاب کا ایک جھونکا تیرے رب کی جانب سے آئے تو یہ اس وقت ضرور کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے۔ اور پھر قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کھڑے کریں گے، کسی نفس کے ساتھ ایک ذرہ بھی انصافی نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی، ہم اس کو لے کر آئیں گے اس ترازو کے اندر، اور ہمیں حساب کتاب لینے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں اسی مسئلے کے اوپر نقلی دلائل کا سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کیا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تورات عطا کی، اور وہ شرک کی اندھیریوں میں اس کو ضیاء بنایا، روشنی بنایا، اور متقین کے لیے وہ نصیحت تھی وہ کتاب۔ متقی کون ہیں؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے عذابوں سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مقدس نصیحت ہے برکت والی، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کے منکر ہو رہے ہو؟ یہ پچھلا درس تھا۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 51 سے۔ دوسری
نقلی دلیل. نقل کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی شریعتوں سے، پچھلے نبیوں سے کوئی واقعہ منقول ہو کر آئے تو اس کو نقل کہتے ہیں، اور اگر دلیل کا تعلق عقل سے ہو تو اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں. تو یہاں دوسری نقلی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، بڑی تفصیلی دلیل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، ابو خلیل اللہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ انبیاء کے درمیان دوسرے نمبر پر ہے. پہلا مرتبہ کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا مرتبہ جناب ابراہیم کا ہے، اور تیسرا مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. انبیاء تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو درجہ بندی ہے نا انبیاء کے درمیان بھی فضیلت کی. تو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت کے اندر 3 مرکزی مضامین بیان ہو رہے ہیں، 3 عقیدے بیان ہو رہے ہیں. ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت. یہ مرکزی مضامین ہیں، درمیان میں کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں. تو یہاں عقیدہ توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نقل کر کے بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ من قبل، اس پہلے سے ہی ہم نے ان کو رشد عطا کیا، صحیح رستہ عطا کیا، ہدایت عطا کی جو ان کی شان کے موافق تھی. یہ جو پہلے سے ہے، پہلے سے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس پہلے سے کیا مراد ہے. بھائی یہ یاد تھوڑا سا، یہ ساتھی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو آگے کر، ادھر والے ہاں جی، ان کو دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے. بس دیکھنے سے جو بات سمجھ آتی ہے نا، وہ پیچھے چھپ کر بیٹھنے سے سمجھ نہیں آتی، اور پھر قرآن کے اوپر بیٹھ کر جو بات سمجھ آتی ہے وہ ویسے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ یہ درس ہے، درس کا معنی ہی سبق ہوتا ہے، یہ تقریر تو ہوتی نہیں ہے. ہم نے پہلے سے ان کو رشد عطا کیا، یعنی درست بات عطا کی، ان کو صحیح سمجھ عطا کی، ان کی رہنمائی کی. پہلے سے کیا مراد ہے کہ ہم نے پہلے سے ان کو دی؟ تو مفسرین کے گروہوں کے درمیان اس کی تعبیر کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. راجح بات یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ کھڑا ہے جناب موسیٰ کا اور جناب ہارون کا. من قبل کا تعلق ان کے ساتھ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون سے پہلے حضرت ابراہیم کو ہدایت عطا کی تھی. بات سمجھیے، کسی نے کہا بلوغت سے پہلے، کسی نے کہا اعلان نبوت سے پہلے، کسی نے کہا کچھ اور کہا ہے، لیکن راجح وہ ساری باتیں مرجو ہیں. راجح بات یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ کھلا ہے موسیٰ اور ہارون کا. ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے پہلے درست رستہ دکھایا تھا. کس کو؟ ابراہیم کا مرتبہ کتنے نمبر کا ہے؟ اب کچھ نکات میں بیان کروں گا قرآن فہمی کے لیے. امید ہے مجھے کہ میں نے بار بار ترغیب دی ہے، اور آج آپ اس رکوع کا مطالعہ گھر سے کر کے آئے ہوں گے. پھر آپ کو لطف آئے گا نا. آپ جتنا مطالعہ کر کے آئیں گے نا، تو یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے. آپ پوری محنت کر کے آئے نا، تو پھر میرا دماغ بھی تمہاری محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ زیادہ کھول دے گا. تو یہاں کس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا کی تھی. نبیوں کو درست رستہ دکھانے والا کون ہے؟ یہ کہاں موجود ہے؟ آتینا، ہم نے عطا کیا. بات سمجھیں، آل ذوق کو یہ بات ضرور سمجھ آئے گی، اور عقائد کے متلاشی انسان کو یہ بات ضرور سمجھ آئے گی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو رہنمائی کس نے دی؟ ہم نے دی ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس ابراہیم کی شان کو، یا ابراہیم کی صلاحیت کو، یا ابراہیم کی توانائیوں کو، یا ابراہیم کے اندر جو کچھ تھا، ہم اس کو جاننے والے تھے. ہم نے ابراہیم کو جو نبوت عطا کی، ہم اس کی صلاحیت کو جانتے تھے. ہم اس کے اندر جو چیزیں موجود تھیں اس کو جانتے تھے.
اور خصوصی طور پر ابراہیم کا تذکرہ اس وقت کا کرو. اب توجہ رکھو, ہمیں تو ڈر لگتا ہے نا, برادری کیا کہے گی, دوست کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, شہر والے کیا کہیں گے. حضرت ابراہیم عراق میں نبی بن کر آئے اور پوری سلطنت کے اندر, برادری تو چھوڑو, پوری سلطنت کے اندر ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو. سارے کے سارے بت پرست تھے. کوئی بتوں کی پوجا کرتا, کوئی سورج کی پوجا کرتا, دوسرے پارے پہ آ رہا ہے, وہاں ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ موجود ہے. کوئی چاند کی پوجا کرتا, کوئی ستاروں کی پوجا کرتا. مختلف قسم کے لوگ شرکوں میں مبتلا تھے. اکیلا ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں. میں ایک بات اور بتاتا ہوں, ہمارے اکابرین فرماتے ہیں مولوی بیان کرتا ہے جماعت جب بن جائے تو اس وقت, جب اس کو بنی بنائے جماعت تب وہ بیان کرتا ہے, لیکن نبی جماعت بناتا ہے. نبی حضور جب مبعوث ہوئے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ اکیلے ہی تھے نا, کوئی صفا کے اوپر جس دن فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور ابراہیم اکیلا ہے. بھائی بنی بنائی جماعت کے اندر توحید کو بیان کرنا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام وہ ہے جو شرک کا گڑھ ہے اس جگہ کے اوپر اللہ کی توحید کو بیان کرنا. اور یاد رکھو, جب تک اپنے نظریات کے اوپر ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوگے کبھی بھی ہدایت نہیں آئے گی. اپنی برادری کے اندر ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوگے, برادری کے اندر کبھی بھی ہدایت نہیں آئے گی. اپنے شہر کے اندر ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوگے, جو تمہارا نظریہ ہے قرآن و سنت کے مطابق اگر اس کو ڈٹ کر بیان نہیں کرو گے, خود ڈٹ کر اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے, کبھی بھی تمہارے شہر کے اندر ہدایت نہیں پھیل سکتی. یہ ضابطہ الہی ہے, اور پیغمبر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں. سنو, اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اذ قال لأبیہ, خصوصی طور پر اس وقت کو بیان کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہ بات کہی. کس کو؟ دوسرے مقام پر آتا ہے ابراہیم کا ابا آزر تھا, اور یہ نمرود کی سلطنت کا وزیر مذہبی امور تھا, یہ وزیر امور اوقاف کہہ لیں. اس کا کام تھا کہ بت خانے بنانا اور ان کو چیک کرنا, بت تراشنا, اور اس پورے نظام کو سنبھالنا. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ حضرت ابراہیم کے والد کی. اب والد اس حیثیت کا مشرک ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم کی جرت کو, سانو ڈر لگنا ٹکر گھروں کھا کے واتا اپنی برادری کو, سارے ٹکر گھرے کھانے میں برادری دینی, مٹھے مٹھے بن اپنے گھروں کھانے ہو. اور ابراہیم تو ابھی تو باپ کے گھر میں ہے, باپ کو کہہ رہا ہے اذ قال لأبیہ, جب اپنے ابا کو کہا. اور ابے کی حیثیت کیا ہے نمرود کی حکمرانی میں؟ وقومہ, اور اپنی پوری قوم کو جناب ابراہیم نے کہا اس وقت کو یاد کرو. کیا کہا؟ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے اوپر تم اعتکاف بن کر بیٹھے ہو, اعتکاف کر کے بیٹھے ہو. تمثال کہتے ہیں ایسی مصنوعی چیز کو جو خلق خدا کی مشابہت میں بنائی جائے, جو خلق خدا کی مشابہت میں جو مصنوعی چیز بنائی جائے اس کو تمثال کہتے ہیں. اور تمثال کی جمع تماثیل ہے. یہ مورتیاں انسانوں کے شکلوں کے اوپر بنی ہوئی تھی, کوئی کسی نبی کی شکل کے اوپر, کوئی کسی نبی کی شکل کے اوپر, کوئی کسی ولی کی شکل کے اوپر. یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے اوپر تم کیا کر رہے ہو؟ اعتکاف کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام پوچھا بھئی یہ جو سجدے ان کے آگے, رکوع کے ان کے آگے, نظر و نیاز ان کے آگے, ماتھے ان کے آگے ٹیک رہے ہو, ان کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی دلیل؟ اگلی آیت پر قالو, انہوں نے دلیل دی. قالو وجدنا آبانا لہا عابدین, ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. تو سمجھ آئی کوئی؟ ہون نی گل نہیں ہو رہی, حضرت ابراہیم دے زمانے نی گل ہوئی. خدا دا نام ہے میرے متھے نہ لوائے. ہم نے کن کو
جی ہاں اچھا جہاں آخی نا بھائی یہ رسم بھیڑی ہے آدمی جی ساڑھے پیو دادے غلط کرنے آئے یہ عقیدہ غلط ہے ساڑھے پیو دادے غلط کرنے آئے تے پیو دادے ٹریکٹر دا نا ہی نہیں سونا ہے تو ٹریکٹر کھاد سپرے ان آلو ویکھے جڑے تسی لینے پے ہو بھئی یہ کیا جے بوٹا ہونا اتھے پیو دادے یاد نہیں آنا لیکن رسماں پوری کرنے اور بد عقیدگی کی جگہ کے اوپر کون یاد آ جاتا ہے؟ آج جو معیشت کے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں تمہارے آبا و اجداد نے دیکھے تھے یہ موبائل انہوں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں تو باپ دادا یاد نہیں آتا لیکن مذہب کے بارے میں رسومات کے بارے میں باپ دادا یاد آ جاتا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا لچک نہیں ہے نظریات کو بیان کرتے ہوئے یاد رکھو اگر آپ لچک سے بیان کریں گے انداز بیان نرم ہونا چاہیے لیکن مسئلہ پورا گرم ہونا چاہیے مسئلے کے اندر لچک نہیں ہے انداز کے اندر لچک ضرور ہو مسئلہ پورا بتانا ہے اور اگر آپ مسئلہ پہلے دن بتائیں گے جتنی مخالفت اس دن ہونی ہے اگر آپ 100 سال زندہ رہیں 100 سال کے بعد اگر بتائیں گے 100 سال مصلحت کریں 100 سال کے بعد جب 2 ٹوک بتائیں گے اس سے ڈبل مخالفت اس دن بھی ہوگی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ہی مخالفت جھیل لو اور کام ہوا یا نہیں ہوا ہم نے مخالفت جھیلی اور آج اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے آج یہ مجمع اس طرح نہیں بنا کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا او بڑی مشقتوں کے بعد بنا ہے اور اگر 100 سال کے بعد بھی بیان کرتے تو مخالفتوں کا سامنا تو لیکن پہلے دن ہی اگر حق کے اوپر ڈٹ کے بات کو پوری طرح واضح کیا ہے مخالفتیں جو ہونی تھی انہوں نے کافور ہو جانا تھا بالآخر پھر میدان تمہارے لیے کھل ہی جانا ہے پھر جس طرح مرضی تم بیان کرو لوگوں کو ہی پتہ چل جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ باپ دادا کی عبادت اچھا ان کو دیکھ کر قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین یعنی تم نے آبا و اجداد کو بت پرستی کرتے دیکھا تم نے انہی کی تقلید میں بت پرستی شروع کر دی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی اس مسئلے میں واضح گمراہی کے اندر موجود ہو اس مسئلے کا مسئلہ میں نے سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ باپ دادا کی تقلید میں کر رہے ہو تو پھر وہ بھی یہی کام کرتے رہے تو بت پرستی گمراہی ہے تو تم بھی گمراہی کے اندر مبتلا اور تمہارے آبا و اجداد بھی ایک کیڑا جنا جڑا ہند بیان کر گئے کوئی کرے سی سنو حدیث میں تمہیں سناتا ہوں کئی مرتبہ سنائی میرے نبی نے فرمایا جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے اسی ڈرنے ہیں نا کدے لوگوں کو کدے افسروں کو کدے کسی کو پھر چاپلوس قوم ہے بس ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندی چاہتا ہے اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ کا اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ حق کے لیے ایک بات کو رد کرتا ہے اور حق کے لیے بائیکاٹ کرتا ہے خدا کی قسم اللہ اس کو مہینوں کی مسافت کے اوپر رو بتا کرتے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی اس سے بات کرنے کی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یا اللہ ہمیں انبیاء کے مشن کے اوپر 100% ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اچھا بھائی وہ مورتیاں صرف نہیں تھیں مورتیاں تو ایک قبلہ بنا ہوا تھا انہوں نے اصل وہ بزرگ تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے لیکن مورتی کو صرف توجہ کا ذریعہ سمجھتے اور یہ جو قبر پرستی شروع ہوئی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ میں نے آپ کو سورہ یونس جب پڑھائی تھی اس وقت میں بیان کیا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ شاید وہ مجھے عبارت ابھی تک یاد ہو امام راضی فرماتے ہیں یہ انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائہم واقابرہم وزعموا متى اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل فإن أولئك الأقابر يقولون شفاء لهم عند الله تعالی کہ انہوں نے یہ مورتیاں یہ بت انبیاء اور اولیاء کی شکلوں کے اوپر بنائے تھے اس عقیدے کے ساتھ کہ جب وہ ان مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں تو وہ جن کے نام کے اوپر ہم نے یہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہو جاتے ہیں
یعنی دنیاوی کام کر دیتے ہیں. امام راضی 607ویں ہجری کے ابتدا میں امام راضی فوت ہو گئے, اور امام راضی حنفی بھی نہیں ہے, دیوبندی تو دور کی بات, حنفی بھی نہیں ہے, شافعی ہیں. اپنی تفسیر کبیر میں پوری بات لکھتے ہیں جو میں نے پڑھ کے سنائی. وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغال قصير من الحلق بتعظيم قبور الاقابر فعلى اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فان اولئك الاقابر تكونون شفعاء لهم عند الله تعالى او كما قال. امام راضی کہتے ہیں 7ویں صدی ہجری میں اس شرک کی مثال اس زمانے میں 7ویں صدی میں بہت ساری مخلوق کا قبر پرستی میں مبتلا ہو جانا اس عقیدے کے ساتھ کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کرتے ہیں تو قبروں والے خوش ہو کر اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بن جاتے. تفسیر کبیر اٹھاؤ, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کے تحت یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. اور میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, ہر نبی کی دعوت تو قرآن میں آئی, نبی نے کس کا در دکھایا؟ کائنات میں کوئی ولی ایسا نہیں ہو جس نے اپنے در کے اوپر مخلوق کو جھکایا ہو. ہر ولی نے کس کا در دکھایا ہے؟ یہ قبروں کا در کس نے دکھایا ہے؟ یہ لٹیروں نے, جنہوں نے جیبوں کے اوپر نظر تھی, انہوں نے یہ سارا کام کیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. انبیاء اور اولیاء کی تعلیم کے مطابق اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے چلیں. اچھا بھائی, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہ, تمہارے آبا و اجداد بھی پھر کیا گمراہ, اب وہ قوم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آج تک توحید تو سنی ہی نہیں تھی. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. انہوں نے کہا ابراہیم کیا سچ مجھ تیرا یہ عقیدہ ہے یا صرف مزاق کرے نہ پیا؟ میں اپنے انداز میں ایک معنی کر رہا ہوں, ادھر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. قالوا اجئتنا بالحق, کیا واقعی تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے, سچی بات ہم سے کر رہا ہے, تو سیریس کھڑا ہے؟ ام انت من اللاعبین, یا صرف سڑنا ہاسا ماسا مرے نہ پہ, دل لگی کرے نہ پہ. یعنی واقعی تیرا یہی عقیدہ ہے ہمارے ان بتوں کے بارے میں, یا تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ انہیں یہ یقین ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بھائی ساری قوم اور ہمارے ملک میں ایسا بندہ تو کوئی ہو نہیں, ابراہیم نیا آدمی ہے, شاید اس نے یہ بات کہہ رہی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. نہیں میں دل لگی کدھر کر رہا ہوں, بلکہ تمہارا رب اور آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ وہ تمہارا بھی رب ہے, آسمان والوں کا بھی رب ہے, زمین والوں کا بھی رب ہے. الذی فطرہن, جس نے ان کو پیدا کیا ہے, جس نے ان کو. ایک بات اور سمجھاتا جاؤں, جتنے کائنات کے مشرک آئے انبیاء کے مقابلے میں, وہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ. لیکن وہ رب کئی اوروں کو مانتے تھے, رب پالنہار پرورش کرنے والا, اللہ کو رب نہیں مانتے تھے. جس طرح فرعون نے اپنے آپ کو رب کہا, انا ربکم الاعلی, فرعون اپنے آپ کو رب کہتا, اور نمرود اپنے آپ کو رب کہتا. اللہ نہیں کہتا تھا, رب کہتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ہنسی اور دل لگی نہیں کر رہا, تمہارا رب اور آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ الذی فطرہن, جس نے ان کو پیدا کیا, جس نے ان کو. جو خالق ہے رب وہی ہے, جو خالق نہیں ہے وہ رب نہیں ہے. وانا علی ذالکم من الشاہدین, اور میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں, یعنی میں اسی عقیدے کے اوپر قائل ہوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. یہ حضرت ابراہیم نے کہا. دل لگی کہاں سے ہو رہی ہے؟ نبی اور ہنسی مذاق نہیں, نبی سیریس ہوتا ہے. لیکن قوم نے بات. ابراہیم علیہ السلام, اللہ کا نبی ہر وقت قوم کی ہدایت کی فکر میں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آخر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھا اس قوم کو. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تو ذرا پیٹ پھیر کے ونجائے صحیح, تو سب کانڈ ایک ویری کرو صحیح, میں تو سڈے بوتا نہ کچھ کرے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا. اصنامکم, تمہارے بتوں کے بارے میں. اب ایک بات سنو, صنم اس مورتی کو کہتے ہیں
جو کسی شکل کے اوپر وضع کی گئی ہو، باقاعدہ بنائی گئی ہو، اور وثن اس کو کہتے ہیں جو بے ڈھنگی ہو، بنائی اوثان اصنام، تو یہ صنم کا ذکر ہے۔ میں اللہ کی قسم ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے پیٹ پھیرنے کے بعد، تمہارے پیٹ پھیرنے کے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جا مٹھا کھایا، مٹھا جی کو نہ کہ تسی ونجو صحیح تے میں ان نہ کچھ، لیکن اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ جو کچھ کروں گا نا، یہ جب واپس آ کر دیکھیں تو ان کو اپنے الہوں کی لاچارگی نظر آئے کہ وہ کتنے بیچارے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت بھی، لیکن کسی بھی نہیں، 2-3 آدمی یا 4 آدمی انہاں سونا کوئی دوسری وڑکے سونا، انہاں کہ اس کے کرنا لگا اشارے نہ متھا دیتا ہے نا، انہاں اس گل نوں سیریس نہیں کیتا۔ قوم میلے کے اوپر چلے گئی، باہر کوئی میلہ ہوتا تھا، پوری قوم نمرود سمیت سارے باہر لگے گئے، وقت کا بادشاہ بھی چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں تم بھی آ، قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ اور بیماری کون سی تھی؟ جسمانی روحانی۔ بھائی جڑا تہاڈا عقیدہ اس عقیدے سے میں کہواں، میرا عقیدہ نہیں۔ ہمارے استاد مفتی محمد جاجروی صاحب کہتے نا 500-600 کی کلاس ہوتی تھی دورہ تفسیر میں، حضرت فرماتے کہ جو صاحب یہاں بیٹھتے تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے، کوئی ادھر سنگ یاد ہے وہ آج بیمار ہیں۔ استاد فرماتے اچھا بھائی جسمانی بیمار ہیں یا روحانی؟ تو پوری کلاس زور آنا نہیں روحانی، بات جس نے دل نہیں تھی تو کلاس ہے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم روحانی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ، میں بھائی شرک دے اڈے تے میں کیا کرنا۔ قوم ساری ادھر چلی گئی، ابراہیم یہاں رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازن، فجعلہم کیا ماننا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، جتنے بت تھے ان کو کیا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے بڑھ گئے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما لکم لا تاکلون، تمہیں کیا ہو گیا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ کسی بت کے آگے مٹھائی پڑی ہے، کسی دے پتاسے پے تے کتھائیں ریوڑی پہ کتھائیں، یہ کیوں؟ انہوں نے بھی پتہ ہے بھئی یہ کھانے شانے تھا، کیوں رکھتے تھے؟ وجہ وہ رکھ کے آتے، رات وہاں مٹھائی پڑی رہتی یا دن وہاں مٹھائی پڑی رہتی کہ یہ حامل اس عورت کو کھلائیں گے جس کے بچے نہیں بچتے، تو ان بتوں کی برکت سے جو مٹھائی ان کے سامنے رہی رات دن، وہ بچے اس کے بچنا شروع ہو جائیں گے، وہ حاملہ شروع ہو جائیں۔ یہ آج بھی یہی پوزیشن ہے، اور یہی عقائد ہیں، آج بھی گندے عقائد ہیں۔ رخ تھوڑا بدلا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے کہ فلاں بیمار ہے، اس کو یہ جو ہمارے بت کے آگے جو کچھ پڑا ہے یہ کھلائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ہم سارے گھر والے کھائیں گے تو برکت آ جائے گی۔ اس لیے وہ مٹھائیاں ساری پڑی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو سارے نے کہا ما لکم لا تاکلون، تمہیں کیا ہو گیا، کھاتے نہیں مٹھائیاں دے ٹوکرے سے ڈگے پہ۔ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا یہ مورتی ہے، یہ کیا کھاتی ہے۔ بہرحال فجعلہم جزازن، کلہاڑا لے کر حضرت ابراہیم نے کیا کر دیا ان کو، الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، سوائے ان کے جو بڑا بت تھا نا۔ بڑا دو معنی میں ہو سکتا ہے، جسم کے اعتبار سے بڑا ہو، قد کے اعتبار سے بڑا ہو، یا مشرکوں کے عقیدے میں بڑا ہو، فضیلت میں۔ حضرت ابراہیم کو پتہ ہے، بھئی کیویں پتہ، ابراہیم دے تے گھر جے بڑھنے ہے، پتہ نہیں تو سب پہنچے ہو یا نہیں پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے تو جمے تے ویکھن لگے نا بابا بڑے نا، اور ساری باتیں حضرت ابراہیم سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے میں جو بڑا تھا یا قد کے اعتبار سے بڑا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کو چھوڑ دیا اور باقی سب کو بڑے نے چھوڑ دیتا۔ کوہاڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بوڑھے تے رکھ، باقی انہوں توڑ کے تے کوہاڑا یا تیسا جڑی شے بھی او اس دے بوڑھے تے وڈے، کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اسی کی طرف آ کر رجوع کریں، اس کو پوچھیں بھئی ایک کیا چرتی ہے پیا۔ حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنے سے مقصود ہرگز کوئی توہین والا عقیدہ، بلکہ کیا مقصود تھا کہ قوم اپنے معبودوں کی بے چارگی دیکھ کر شاید توبہ کر لے۔ میری تبلیغ تینوں تے اثر کوئی نہیں۔
کدے کدے فیس بک تے تسی ویکھنے ہو الہ چوری ہو بینے. چلو ٹھیک ہے جنن آئی نہیں آئی تو نہیں آئی بھگا چھوڑو. فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. قوم میلے سے واپس آئی تو سیدھی بت خانے میں. بس قالوا من فعل هذا بآلہتنا بآلہہ یہ الہ کی جمع ہے. لا الہ اللہ کے سوا الہ مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا رزق کھولنے والا اور رزق بند کرنے والا اللہ کے سوا. قالوا من فعل هذا بآلہتنا. وہ آئے بت خانے میں اور ویکھا بھائی ہڈے دے موٹے کوڑا کس نے یہ کیا ہے ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ. ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ. حضرت مولانا حق نواز صاحب نور اللہ مرکز کہتے بھائی جنگ دے اندر پنجا چوری ہو گیا انہیں تھانے رپڑ لکھائی بھائی ساڈا مشکل کشا چوری ہو گیا. ایسے چو بڑا سیاح ہے اس آقا جڑا آپ مشکل پھنس گیا وہ تہاڈا مشکل کشا کی ہے. رب رسے تا مت کھسے مت عقل نو آکھنے مگر ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. انہو لمن الظالمین. یہ تو کوئی گستاخ ہی ہے. انہو لمن ظالم کس کو کہتے تو گستاخ ظلم ہی کرے نا. انہو لمن الظالمین. اس نے تو بڑا ظلم کیا ہے جس نے یہ کیا ہے. او وڈکے جنا اس ویلے گل سنیے ابراہیم علیہ السلام آخیا تسی بنجو صحیح میں پچھو کوئی سوتر کرے سا. انہوں نے یاد آئی انہوں نے آخیا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. بھئی یہ کچھ نہیں کر سکنے یہ کچھ نہیں کرنا ویکھنے نہ سننے نہ بولنے. یہ الہ مشکل کشا. انہوں بڑھڑے آکھا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے. تفسیر جلالین والا لکھتا ہے یعیبہم جو ان کے عیب بیان کرتا ہے. جو ان کے کون سے عیب بھائی یہ الہ نہیں ہے یہ الہ نہیں ہے. اور بتوں کو وہ نبی کہتے کہ یہ الہ نہیں ہے. مشرک کہتے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی کیا کر دی ہے گستاخی کر دی ہے. حالانکہ یہ تو توہین نہیں ہے نا. الہ کو یہ توڑی توہین ہے. الہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کو الہ بنا لینا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے. تو انہوں نے آخیا بڑھڑیاں بھئی ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یقال لہ ابراہیم جسے کیا کہا جاتا ہے ابراہیم کہا جاتا ہے. انہوں نے آخیا قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس. اس کو لوگوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے لے آؤ. سارے لوگوں کے سامنے لے آؤ. لعلہم یشہدون. کیا معنی لکھا تاکہ وہ گواہ رہیں. یہاں لکھا ہوا ہے یحضرون عقوبتنا. جب ہم سزا دیں تو وہ حاضر ہوں. سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور اس کو پکڑو گرفتار کر کے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اقبال جرم کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. اور پھر جب ہم سزا دیں اور ایسی سزا دیں کہ آئندہ پھر کسی کی جرت نہ ہو. وہ لے آئے. قرآن کسی کی کتاب تو نہیں ہے نا. یا اندماج ہے بوری بات پیچھو آگے پیچھے سمجھ آتی ہے کہ اس کو لے آؤ تو وہ لے آئے. اگلی آیت میں لانے کا تذکرہ نہیں ہے. گرفتاری کس طرح کی تھی قرآن مقصودی بات کی طرف آ گیا. قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. او ابراہیم کیا تو نے ہمارے مشکل کشاؤں کا یہ اشر کیا ہے. یہی معنی نہیں ہے. انت فعلت کیا تو نے کیا ہے هذا یہ بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ. یا ابراہیم اے ابراہیم. قال بل فعلہ. ایتھے بڑا اوکھا ہے معنی. قال بل فعلہ. اس کا ایک معنی میں کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسی نے کیا ہے. ہاں متکلم سے غائب کے صیغے میں حضرت ابراہیم آ گئے. یوں بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ میں کیتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو غائب تصور کر کے کیا ہاں اسی نے کیا ہے. ہاں اسی نے کیا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے قال بل فعلہ
ہاں اسی نے کیا ہے. کبیرہم ھذا، اور یہ یا کبیرہم ھذا، یہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ اس جس موڈے تھے. اب یہ سمجھاؤں ابراہیم علیہ السلام یہ کیتا آپ تے آخرن کے پین بھائی. اس میں سمجھاتا ہوں. ایک بندہ چٹا ان پڑھے، ایک بندہ چٹا ان پڑھے اور ایک خوبصورت کتاب لکھی ہوئی، وہ آ کے پوچھنا ایک بندے کو کہ بھئی یہ کتاب تیں لکھی، اس کا تیں لکھی، اس کا تیں لکھی. جڑا چٹا تو کیا مطلب ہے؟ میں آپ ہی لکھی نا، تو لکھنا ہی نہیں آنا ہے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوڈے کیتا بھئی ایک میں اشارے چ رہ گئے ہیں نا، تجھی سارے تاں تو بات ہور کہیں کیتا، یہی مطلب ہے نا. تو بل فعلہ، اس کو یوں کر لیں، ہاں اسی نے کیا ہے. کبیرہم ھذا، یہ بڑا کھڑا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو اسی سے پوچھ لو. اب کیا ہوا؟ فرجعوا الی انفسہم، ابراہیم علیہ السلام بڑی اوپری گل کر دیتی، میں بولنے تے نہیں کو پوچھو. یہ برکتیں ڈالتے ہیں، یہ شادیاں کرواتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور حشر ان کا یہ ہو گیا تو اسی بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم، اب وہ اپنے آپ کی طرف لوٹے، اپنے آپ کی طرف، یعنی غور کیا ابراہیم کی بات کے اندر. فقالوا انکم انتم الظالمون، تو آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، بے شک. اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اتنی پر اثر تھی کہ اس دعوت کا اثر جو ہی پہنچا تو انہوں نے شرم کے مارے کہا دیا کہ ابراہیم ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ہم ہی ظالم ہیں کہ بتوں کی کیا کر رہے ہیں، پوجا کر. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ انہی سے پوچھ لو کس نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو وہ شرمندہ تو ہوئی ہے اس بات کے اوپر، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ظالم تو تم ہی ہیں. بتو سجے وہنے پہ ہو مشکل کشاں دا کوئی مشکل کشا تا بنا کے ونجوانا، کوئی رکھوالا تا بنا کے ونجوا، تو سنجے سارے لگے وہنے ہو. اور ابراہیم دا پتہ بھی ہے نے بھائی دا کیدا نہیں ہے، کوئی تالا لا ونجوا یا کوئی بندے نو چوکیدار بہا ونجوا، تا اے حشر تا ساڑے مشکل کشاں دا. ہن اس تو بڑا شرک دی دلدل بندہ پھنسا پہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ان کا کوئی حساب کر کے جاتے. انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے اوپر جھک گئے، یعنی شرم کے مارے سر اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ پاس دلیل نہیں تھی. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور انہوں نے کہا ابراہیم اے تاں بھی پتہ بھائی ابرے شبرے تے کدے نہیں جی، اے تاں بھی پتہ اے ابرے شبرے تا سننے سارے بولنے تو کیوں بھائی وہ تھے جی مٹھائیاں رکھانے ہے تو انہوں نے عقیدہ یہ تو ہے نا بھائی سننے تے لیکن بولنے. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو آنا میں نہیں کو پوچھو اگر بولنے، یہ تو تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے شولتے نہیں. میں اتھو لگا کمیٹی چوک تو اگر ڈوک کھبے والے پاسے اتھے دربار چپ شاہ میں کھبا تو سمینا گستاخ سن نہ کھا تے بزرگاں دے نام سارے بھیڑے تو سر رکھے. اے تو صلاح و خالقہ باد چوکی نال اگے بورڈ لگا کلا بابا گرنڈے والی سرکار، گرنڈا تو سن لایا بابے نو تو گرنڈے والی بنا. پہاڑی چڑھو تے اگے بورڈ لگا کھڑا جناب درمیان بابا کچھی والی سرکار. یہ مطلب ہے وہ ست نہیں قد نہیں پائی تو گستاخ ہسیاں. اے ننگے ونجو تو بزرگاں دے نام ہے بابا فیض زمان، ان آخا بابا روڈو. تسی کئی بندے آکھو ایک جڑا روڈ کر روڈو آکھو تو صحیح سوڑو لتھنا منہ پٹ گئی سی. اے حالت عاشق کرنی تے گستاخ کوئی اور ہے. اہتے سبرالا نہ ہوتے چڑھو تو میں اتھو پوچھا بھئی یہ دربار ہے بزرگاں دا نہ جانے بابا چھنو والی سرکار. یہ گل ہے نہ کوئی پتہ. فاروقی صاحب آخنے کہ نہیں ککر شاہ تے کدے ٹالی چاہ تے کدے اللہ ہاں گھوڑے شاہ ساری اللہ معاف فرمائے. کیا پوزیشن ہے
تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ بولتے شولتے قال فتعبدون ابراہیم علیہ السلام اصل بات کے اوپر آ گئے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خود کہہ رہے ہو کہ بولتے نہیں ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. آپ منیندے بھی پے ہو تو پھر جھکنے بھی. میں آدھا وہ تو چلو یہ بھی تھی گیا وہ تو بت ہے جڑا سٹی رائڈ تے چڑھا وطنا ہے وہ دے پیراں ڈٹھے پے تو سن تو کدے تسی شہر چ رہو تو تساں پتہ ہوے نا تو انہیں پتہ بھئی آمدن کتنی نے جناب, سیر ڈیوٹی تو کتنے پیسے کمانے ہو, پھر رکشے تو کتنے کمانے ہو, راٹی فروٹ والی ریڑھی تو کتنے کمانے ہو. تو خود تھوڑا جہا اپنے آپ فارغ بھی کرو نا. اتنے 5000 نہ تویت وکنا ہو چھاڑی. ہاں سونا نوکری کرن نہیں کیڑی لوڑ ہے جڑی ایک تویت نہیں فوٹو سٹیٹ 5000 نہیں وکی. میں گواہ دے سا تو کم تو بڑا چنگا رستم صاحب اسی بھی جھٹی جھٹی لواں اتوار والے داڑے تو کم. جو رب کا در چھوڑتا ہے اللہ اسے پلیتوں کے در کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے. تو عبادت تم اللہ کے علاوہ ان کی کرتے ہو جو نہ نفع نقصان, نہ نفع کے مالک نہ. سنو ابراہیم نے کیا فرمایا, لچک ہے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, افسوس ہے تمہاری اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی جن کی تم اللہ کی عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, ان کے اوپر بھی کیا ہے اف کا معنی تف ہوتا ہے, میں وہ نہیں کیا, افسوس والا معنی کیا ہے. افلا تعقلون, افلا عقل کوئی نہ نے, افلا تعقلون. میں تو نے سنائی ہی نہ بھائی جڑے اس آکھا ہے بھائی وہ مولی آکھا ہے بھائی ساڑ چھوڑو تے وات جانے چھائی تو وات شاہ شمس تبریز جمے, سنائی ہی نا بس تو یاد ہے باتیں نہ دوئیں ہمیں سنا چھوڑا ہے. ان پوچھیں تھوڑے کو افلا تعقلون, پوچھتے سمجھتے کیوں نہیں ہو. قالو حرقو, یہ مشرک کا پرانا وتیرہ ہے بھائی. یہ اگر تسی دلیلہ نہ مقابلہ کرن لگے ہو تو واتاں گال شان انہاں کہا قالو حرقو, اس کو جلاؤ. یہ فیصلہ ہویا بھائی اس کو جلاؤ ابراہیم کو, اور کیا کرو وانصروا آلہتکم, مانا پڑھو تو پھر لطف اندوز ہو اگر یہ تو ہم سمجھ آوے تھا جی. وانصروا آلہتکم ادھر مانا میں کرتا ہوں پھر سمجھ آئے گی. قالو خرقو, انہوں نے کہا ابراہیم کو جلاؤ, ابراہیم کو وانصروا اور مدد کرو آلہتکم, اپنے معبودوں کی, اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو, اپنے مشکل کشاؤں کی. پیران دے مشکل کشا کون ہے؟ کیوں بھائی مرید نظرانے نہ دے تو پیر دھیاڑی چڑھے سن نہیں تو سمجھ اتنے سڈے محلے چ دریک کھلی حافظ عبداللہ اور گھر پہ شک پہنچ گیا. سویرے میں نہ ساتھ آندا بس نو ٹوک, میں کہا میں تو نہیں نیڑے بہن تساں کیوں نہ ٹوکے نے, آخر اس تے جن نے مکین دسے نے یعنی شاور تے میں کہ شاور ہن دیو تو ٹوک کے گھر گن ویسے. میں اکرم نو آکھا شیر زمان میں ٹوک کھڑا مٹے تلے باہر وہ فوٹے ڈینی پئی ان چوٹ چپڑ تے درس قرآن تے نہ آسو تے عقیدے دا بیڑا غرق ہو سی تو جو دے مرضی تو ان موڑ تروڑ گئے. حرکو ہو, اس کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو, اپنے مشکل کشاؤں کی. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے, اگر تم نے کچھ نہیں تو ایک کام اگا ودنا ہی ویسی ایک کام. اب قرآن نے درمیان کا واقعہ بیان نہیں کیا, انہوں نے آگ جلائی, لکڑیاں اکٹھی کی. ایک بوڑھی مائی روایت میں آتا ہے بالکل ضعیف, جس کی کمر جھک گئی تھی, جتنیاں لکڑیاں وہ اٹھا رہی تھی, اٹھا سکتی تھی, اس نے بھی اٹھائی تھی. کسی نے پوچھا اماں تو کیوں؟ اس نے کہا ہمارے معبودوں کے گستاخ کو جلانے کے لیے, میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں کئی مہینے تک, بہت بڑا ڈھیر لگا, پھر اس کو جلایا گیا. پھر اس کو جب وہ آگ جل گئی تو اس کو قریب کون ہے؟ اب شیطان نے کہا کہ پینگ بناؤ,
کیا آخر نے سنو منجنیک، صحیح معنی کیا، منجنیک بناؤ اور اس کے ذریعے ابراہیم کو ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے باندھ دیا گیا۔ آپ میں سے کس کو کسی نے برا لفظ کہا ہو توحید کے بدلے؟ یہ انبیاء کا حشر دیکھو، حضرت ابراہیم کو ننگا کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا اور اس منجنیک کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور یہ جو اے کٹکرلا نہیں چپکلی اس سا دیونا شروع کی تھی تھلو، حدیث میں آتا ہے اس کو ایک ضرب سے مار دو، اس کو حضرت عائشہ کہ نہیں ویکھ وجنا تا بس سوٹی نہ پیڑی سوٹی نہ مار دینی، اور یہ جو کاڑ کڑی چاہیے یہ پانی کا قطرہ لے کر اوپر سے بجھاتی۔ کسی نے اس کو کہا کہ تیرے قطرے سے کیا بنے؟ اس نے کہا ابراہیم کے آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا، میری جو حیثیت ہے۔ اور اس منجنیک کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے جبریل امین آ گئے کہ کوئی میری مدد کی ضرورت، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ پھر جبریل نے کہا میں اللہ تک آپ کی عرض پہنچاؤں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا وہ میرے حالات کو بھی جانتا ہے اور میرے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پہنچانے کی کوئی ضرورت، اللہ میں ایسا مواحد بنا دے۔ کیوں بھائی موت اگر عقیدہ صحیح نہ بیان کرو تو موت کوئی 20-25 سال بعد ویسے اپنے وقت پہ آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی۔ پوری کائنات آپ کی مخالف ہو جائے، رب کائنات کی قسم جو رات قبر سے باہر ہے وہ باہر ہی آئے گی، اور سارے لوگ تمہارے اپنے بن جائیں، جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آئے گی۔ کوئی تمہاری موت و حیات کا مالک نہیں سوائے اللہ سے غداری تو ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم کو ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے اوپر۔ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، کس کے اوپر؟ ابراہیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ صرف ٹھنڈی کہتے تو ابراہیم ٹھٹر جاتا، اللہ نے فرمایا سلامن، سلامتی والی۔ اور پھر اللہ یا ابراہیم نہ کہتے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو جاتی، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہن میں تو دم دساں جا پیسے کدھر دے سکتے تک لوگ اپنے مولویوں تے ویلا سٹے نے، تساں مفت سارا کوئی رکھو ہے۔ چلو یار مفتی سے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، جس آدمی کو بخار چڑھا ہوا ہے تاک مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر لیں اول آخر درود شریف، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور کس کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اب آگ، روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ گئے آگ اس جگہ کے اوپر گل و گلزار بن گئی۔ ابراہیم کے جسم کے اوپر جو رسیاں تھیں، رسیوں کو تو آگ نے جلا دیا، لیکن ابراہیم کے جسم کے قریب بھی نہ۔ نمرود نے اپنے محل کے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ ابراہیم کی کیا کیفیت ہے، تو اس نے دیکھا ادھر ادھر آگ جل رہی ہے اور درمیان میں سرسبز و شادابی ہے، ابراہیم اس میں ٹہل رہا ہے۔ اور جبریل آپ کے پاس اللہ نے حوصلے اور تسلی کے لیے بھیج دی۔ 7 دن اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم رہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے جو مزہ میں نے آگ میں دیکھا زندگی بھر میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو کرنے والا کون ہے؟ یہ جو عقل پرستان ہیں، یہ کہتے ہیں آگ کو کس طرح خطاب ہے؟ بھئی یہ خطاب میں تو نہیں کر رہا نا، آگ کو پیدا کرنے والا کر رہا ہے۔ یہ خطاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو جس آگ کے اندر اس نے جلانے کی صلاحیت رکھی، وہ کہہ دے کہ اب نہیں جلانا تو آگ نہیں جلائے گی۔ یہی تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اچھا میں تھوڑے کو پوچھنا، ابراہیم دے نال کوئی میجر صاحب، کوئی لا الہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے
ایک مولوی صاحب ہے انگے دے اندر، نام تو مجھے یاد نہیں، انہوں نے اعلان کیا ممبر سے بجس شادی تے شرنا مرنا ہوئے میں نکاح شکا کو نہیں پڑھنا، نکاح شکا تو ایک اس زمانے میں کرنل صاحب تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے کہا نکاح کہ میں نے پڑھا سی مولوی، انہوں نے کہا بھائی موت و حیات کا مالک اللہ ہے، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نکاح نہیں پڑھا، اس کہا میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، اور شہر کے آوارہ لوگ بھی مولوی صاحب کی پشت کے اوپر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی آنکھ تو اٹھائیے، کرنل دیکھو، تو ان کو آگے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ جب بندے کی نظر اسباب سے ہٹتی ہے تو مسبب الاسباب اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے۔ وارادو بہی قیدا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بری تدبیروں کا ارادہ کیا، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ وہ جو سب سے بڑا بدماش تھا نمرود، اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں چڑھ جا، اس کی، اور پھر ناک میں وہ مچھر جب بناتا نا تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی تکلیف کی، علاج اللہ نے بڑا عجیب تجویز کیا، بے سرے جتیاں مارو تو مچھر آرام نہ بیٹھا رہنا ہے، جوں جتیاں چھوڑو تو مچھر پھڑکن لگ گئے۔ یہ کراون والا کون ہے؟ وعدہ نہیں بھی چڑیاں کو باز مراوے، کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے کروا دی، نمرود کی موت مچھر سے آئی۔ وارادو بھی قیدا فجعلناہم الاخسرین، پھر اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اس ابراہیم کو، وَلُوتًا، اور اس کے بھتیجے لوت کو۔ حضرت ابراہیم کے اوپر اکیلا ایمان لانے والا، پوری بستی میں ان کا بھتیجا حضرت لوت، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو نجات دی اس زمین کی طرف جس کو ہم نے عالمین کے اندر برکت عطا کی ہے۔ کون سی زمین ہے؟ ارض شام، فلسطین، بیت المقدس، آج وہ مقبوضہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اس برکت والی زمین جس کو عالمین کے اندر ہم نے برکت دی تھی، اس کی طرف نجات دی، یعنی عراق سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ اور آپ کے بھتیجے لوط، یہ 3 آدمی شام چلے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، بڑھاپا حضرت سارہ 90 سال کی عمر کو، حضرت ابراہیم 120 سال کی عمر کو، اس بڑھاپے میں حضرت ابراہیم نے اولاد مانگی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو بیٹا دیا۔ اس کا واقعہ قرآن کے دوسرے مقام پر آ رہا ہے۔ بوڑھا ہو گئے ابراہیم اور بیوی بانجھ ہو گئی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں اہل بیت کا لفظ حضرت سارہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اہل بیت کا پہلا مصداق نبی کی بیوی ہوا کرتی ہے، اولاد بیوی سے ہوتی ہے، پھر اولاد بعد میں آتی ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے مقام پر آئے گا۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ وہاں حضرت اسحاق، اولاد مانگی تھی نا، ہم نے اولاد دی اسحاق کی صورت میں۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب بطور نفل دیا۔ بطور نفل کا معنی ہوتا ہے زیادتی۔ ابراہیم نے تو مانگا تھا اسحاق، ہم نے زیادہ کر کے دیا ابراہیم کی زندگی میں، اسحاق سے بیٹا یعقوب بھی دیا۔ اور یعقوب ایسا پوتا تھا جس سے 4000 نبی دنیا میں آئے، اس لیے کہتے ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کو۔ ہم نے اسحاق دیا اور یعقوب زائد کر کے دیا، پوتا نہیں مانگا تھا، بیٹا مانگا تھا، بیٹا تو دیا، لیکن ابراہیم کو اتنی لمبی زندگی دی کہ وہ پوتا بھی دیکھ کر دنیا سے گئے۔ یعقوب نافلہ، وَكُلًّا جَعَلْنَا صالحین، اور ہم نے ہر ایک کو صالحین میں سے بنایا۔ ہم نے ہر ایک کو، لوط کو بھی، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، سب کو صالحین میں سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنایا۔ ہم نے ان کو امام بنایا، ہم نے ان کو، اللہ سانو بھی ابراہیم جیسے امام دے، جنہوں نماز دا طریقہ تو پڑھاونا نہ آنا ہوگا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ کیا کام تھا ان کا؟ ان نبیوں کا کیا کام تھا؟ ہمارے حکم کی کیا کرنا؟ ہدایت کرنا۔ اسی کا معنی تبلیغ ہے۔ یہ مشن انبیاء ہے، یہ مشن
لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو درس قرآن کی دعوت دینا، لوگوں کو درس حدیث کی دعوت دینا، لوگوں کو اخلاق حسنہ کی دعوت دینا، لوگوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دینا، لوگوں کو سنت کی تابعداری کی دعوت دینا، عقائد صحیحہ کی دعوت دینا، قرآن کا مفہوم سیکھنے کی دعوت دینا، یہ ساری یہ یہدون بامرنا، یہ انبیاء کا مشن تھا، وہ سارے ہمارے حکم کی ہدایت کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان تمام نبیوں کی طرف وحی کی تھی نیک کام کرنے کی۔ نبیوں کو کیا حکم دیا ہم نے کہ کیا کام کرو؟ نیک کام کرو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہ مانا تھا تو نہ ہونا چاہیے نا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے نبیوں کو کیا حکم دیا؟ کل ایک من ملا بدھ کر اسا کیا جناب ساڑھے سرکار اور یاخنین بنماز مومنت فرض ہے، مسلمانت فرض تک کوئی نہیں۔ میں کہا پہلے مسلمان اور مومن دی تعریف تو میں دس، کیسے کیسے طریقے سے لوگوں کو نمازوں کو روک رہا ہے۔ یہ قاضی صاحب کب آئے جی؟ کل آئے تھے قاضی صاحب؟ پرسوں قاضی صاحب اور میں اکٹھے تھے، قاضی صاحب اور میں اکٹھے تھے، اور اس نے کہا ہم دونوں کے سامنے، اس نے کہا نماز مومنوں کے اوپر فرض ہے، مسلموں کے اوپر فرض نہیں۔ قاضی صاحب تو بڑے سیکھ پاؤ گے اس بات کے اوپر، اللہ تعالیٰ سمجھ۔ یہ آپ کے شہر میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے، کہاں ہیں آپ بے خبری کی حالت میں؟ ایسے لوگ مر جائیں، ان کا جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مت جائیں ان کے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، کوئی تعلق ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہم نے ان تمام نبیوں کو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور جلے زکوٰۃ دیواری آئی ان شین لکھا دیں جی، سین سے اکٹھیاں آنا، سین تو سنی، شین تو پہلے سین تھا نا، تو زکوٰۃ دیواری آئی تھی بینک کے لکھا چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا نا سارے نبی شین نہیں ہے، ایتاء الزکوٰۃ، ہم نے ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَقَانُوا، نبی کس کی عبادت کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی کرتے تھے، ہاں، وَقَانُوا لَنَا، ہماری عبادت کرتے تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب تھوڑا سا پیچھے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں، ذرا قرآن کے الفاظ دیکھنا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم مشکل میں پھنس گیا، ہم نے آگ کو کہا کہ اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ پھر سنو، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برے سلوک کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے دشمنوں کو کر دیا اخسرین۔ ابراہیم کو دشمنوں کو کس نے تباہ کیا؟ اللہ نے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ابراہیم کو نجات ہم نے دی، وَلُوطًا، اور لوط کو نجات ہم نے دی۔ یہ ذرا سیگے دیکھنا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ابراہیم کو اولاد کی ضرورت پڑی، اسحاق ہم نے دیا، اولاد ہم نے دی، پوتا ہم نے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو نیک بنایا ہم نے، جعلنا ہم نے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ان تمام کو امام ہم نے بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کو لے کر یہ ہدایت کیا کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، اقامت الصلاۃ، نیک کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ خود معبود نہیں ہیں بلکہ یہ تو خود ہماری عبادت کرتے تھے۔ سمجھی؟ ان تمام ایک ایک لفظ سے اللہ کی توحید جھلک رہی ہے۔ جو نبیوں کا مشکل کشا ہے اس کو اپنا مشکل کشا بنا لو، جو نبیوں کا حاجت روا ہے اس کو اپنا حاجت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا
آباءنا لہا عابدین. ایک گل میں یاد آ گئی. عاکفون، تم اس کے اوپر مجاور بیٹھے ہو. یہ بتاں تے ان مورتیاں تے کیوں مجاور بیٹھے ہو؟ مجاور دا کیا کم ہونا؟ نہیں پیسے نہیں پٹنے. مجاور دا کم ہونا بھائی آج راتی ماں جناوت تھی یہ بابے نے فرمایا. یہ گل دسن میرے کو کچھ بس زیادتی ہو گئی کسی معاملے دے اندر تے میں ایک مجاور کو معافی منگن چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے سنگیاں اس نے آکھا بھائی تھانے درخواست دے اس تے. تو جب میں معافی منگی بڑی منت تو بعد وہ راضی ہو گیا. اس فون کڈا، اس اپنے مریدن فون کیتا. اس آکھا جی میں میرے سامنے پہ آنا راتی جناوت تھی یہ بھائی پرچہ نہیں کرا. منگن میں معافی کیا بیٹھا. یہ مجاورہ دا کم ہونا کیونکہ انہوں نے لٹنو نہ انہوں آکھا بے عاکفون. ہاں ٹھیک ہے. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له
اسحاق و یعقوب نافلہ وکلا جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بأمرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وكانوا لنا عابدین۔ تعلیم الاسلام کا آج آخری سبق ہے 5ویں شرط کے متعلق۔ نماز وتر کا وقت بتاؤ۔ کون سی نماز؟ وتر کی نماز۔ جب وتر کا وقت، نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے۔ وتر کس وقت پڑھنے ہیں؟ عشاء کا۔ لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی۔ کسی نے اگر فرض نہیں پڑھے اور پہلے وتر پڑھ لی ہیں تو وتر کی نماز جائز، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہے، یعنی فرضوں کے تابع ہے۔ فرضوں کے فرض پہلے پڑے گا، وتر تب ٹھیک ہوں گے۔ اگر فرض پہلے نہیں پڑے تو وتر ٹھیک نہیں۔ دوسرا سوال، وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ یعنی ایسا وقت جس میں وتر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہو۔ جواب، اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ یعنی جس کو اپنے اوپر کیا ہو؟ بھروسہ ہو، یقین ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں جاگ جاؤں گا تو وہ وتر رات کے پہلے حصے میں نہ پڑھے بلکہ تہجد پڑھ کے اس کے بعد کیا پڑھے؟ وتر پڑھے۔ لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینے چاہیے، سونے سے پہلے۔ چھٹی شرط استقبال قبلہ۔